قرآن مجید ہے۔ قرآن سب سے پہلے، اول قرآن، بعد میں بخاری، بعد میں مسلم، بعد میں دوسری باتیں۔ سب سے پہلے قرآن نا، قرآن میں ہوگا تو مانیں گے۔ اب قرآن کی پہلی آیت آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کا بیان ہے، اللہ مقرر ہے، اللہ خطیب ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، اور کوئی اور نہیں۔ حسان کا خطاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ قرآن ہے، اس میں لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ پہلے تو بول، بعد میں ہم دیکھیں گے دوسرے کی بات۔ تو اپنا بیان کر دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کی بات کیا ہوتی ہے، کون کیا بولتا ہے۔ مولا تو ذکر کر دے، اپنے حبیب کا تو ذکر کر دے۔ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ سنیو، تم سننا چاہتے ہو میرے حبیب کے تعلق سے؟ ارے میرا حبیب خود نہیں آیا، میرا حبیب خود نہیں آیا، بلکہ میں خود اسے لے گیا، میں خود لے گیا۔ اللہ کے کئی طرح کے بندے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کی چاہت کے لیے راتوں میں جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو، اللہ ہم سے گفتگو کرے، اللہ ہم سے ہماری طرف متوجہ ہو۔ کوئی رات ایسے گزارتا ہے، کوئی رات کو سو کے گزارتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے معمور ہوتے ہیں ان کو جگانے کے لیے۔ اے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، تو میرا محب ہے، تو اپنے وعدے اپنے محبت کا اقرار کرتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے کا دعویٰ بھی کر کے اور تو سو بھی جاتا ہے۔ تو محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور سو بھی جاتا ہے، اور میں ہوں کہ میں تیرے ملاقات کے لیے، میں تجھ سے ملنے کے لیے نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، رات کا انتہائی وقت ہوتا ہے، پہلی رات کا پہلا پہر جو ہوتا ہے، رات میں جو لیل کا ذکر ہے نا، اس کی طرف میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں کہ رات لیلن، اللہ نے رات میں تو مکمل رات میں نہیں کرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل رات میں نہیں کرائی۔ ایک جگہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو سفر معراج جو کروایا، سفر جو کروایا، سیر جو کرایا، حدیث پاک میں ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ سرکار گئے اور آئے کہ لمحے بھر کے لیے ایسا بھی نہیں لگا کہ سرکار کا جسم اطہر وہاں سے غائب ہوا ہو۔ اتنی تیز رفتار سے، اتنی وقفے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے اور آ گئے۔ پوری رات نہیں، رات کے 3 حصے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس میں جلوتیں ختم ہو کر پھر بھی جلوتیں رہ جاتی ہیں، جیسے دن کا ماحول آج کل جیسا آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ رات ہوتی بھی ہے لیکن رات ہوتی نہیں ہے۔ 12 بجے تو پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ رات کے 8 بجے عشاء کے بعد رات ہو جاتی تھی، لوگوں کو سو جاتے تھے، بستر پہ چلے جاتے تھے۔ آج جلوتیں ہی جلوتیں ہیں، رات دن بھی جلوت ہے، رات میں بھی جلوت ہے۔ رات کے 12 ہوتے ہیں، 1 ہوتا ہے، پھر بھی جلوتیں، کچھ تو لوگ رہ جاتے ہیں، تھوڑے کر کے جلوتیں ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے، آخری تیسرا پہر ہوتا ہے، تو سب جلوتیں ختم، تنہائیت ہو جاتی ہے، تنہائی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جلوتیں نہیں ہوتی، وہ تنہائی رات کے وقت ہوتی ہے، وہ پچھلا پہر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ وہ صرف معراج کی بات نہیں ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی پہر، رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے اے بندے، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر بھی سو جاتا ہے۔ اور اللہ کے کچھ محب ایسے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو مامور کر دیا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جگاؤ، کہو کہ میں اسے تکنا چاہتا ہوں، انہیں اٹھاؤ، میرے محبوبوں کو اٹھاؤ۔
اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے فرشتے مامور ہو کر کے انہیں صبح کے وقت میں اٹھاتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھاتے ہیں، اٹھو اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاطر راتوں رات جو ہے آسمانی دنیا پر نزول فرمایا ہے، اب تمہیں تکنا چاہتا ہے۔ سونے والا سو رہا ہے، اب اللہ بھی کتنی محبت کرتا ہے، ان خاص بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے، اٹھا کر کے دیکھنا چاہتا ہے، اٹھا کے باتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ہم کو بھی تھوڑا سوچنا ہے نا، ہم کو بھی سوچنا ہے، اللہ اتنا محبوب ہو گیا ہے، ہم نے بھی آج سے طے کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ وہ دن بھی لائے کہ اللہ ایسی محبت ہم سے بھی کرے کہ ہمیں بھی معمور کر دے فرشتوں کو کہ اٹھاؤ اس بندے کو اور حسان کو اٹھاؤ، اور ہم اسے تکنا چاہتے ہیں۔ اللہ وہ دن بھی لائے ہمارے لیے کہ ہم بھی اس کے محبوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ اپنے محبوبوں سے چاہتا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے، ان کے طفیل سے ہم سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پچھلے پہر آتا ہے، کہتا ہے بندو اٹھو، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آؤ میری محبت کی طرف، آؤ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محب کو بلایا، رات میں بلایا، ہر یہی چاہتا، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے محب کو بلائے، بات کرے، تاکہ بات کرے، اور رات کے وقت کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب فرمایا۔ لوگوں، رات تنہائی کی ہوتی ہے، رات میں جب محب سے ملاقات کرتا ہے تو وہ تنہائیت ہوتی ہے، اور تنہا جب بلایا جاتا ہے تو راز ہوتا ہے محبوب اور محب کے درمیان، محبوب اور محب کے درمیان۔ اب اس راز کو فاش بھی نہیں کیا جاتا۔ اب معراج کا پورا جو واقعہ ہے، میں نے یہاں تو رات کا ذکر کیا ہے، من المسجد الحرام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں تک ذکر ہوا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں ذکر کیا کہ محبوب کو اپنے جلووں میں بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو بیان کیا ہے اس میں 3 مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں کا ذکر کیا، اس میں پورے معراج میں 3 مرحلے ہیں، اور ایک وہ ہے، پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ دنیاوی مرحلہ ہے، یہ دنیاوی جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کا مرحلے کا ذکر کیا ہے کہ میرا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، یہ پہلا مرحلہ ہے، محبوب کا سفر ہو رہا ہے، یہاں سے یہاں تک گئے میرے۔ اب لے جانے والا کون؟ لے جانے والا کون؟ ڈرتے، اب بھی ڈر ہو رہا ہے آپ کو، اب بھی آپ خوفزدہ ہیں کہ لے جانے والا کون ہے؟ ارے قرآن واضح طور سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ کے سوا کوئی سبحان نہیں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ کی ذات، اس کا معنی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ لے جانے والا ہے، لے جانے والا اللہ ہے، خود بیان کر رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ سفر کی شروع، ارے لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ سدرہ پر پہنچ کر جبرائیل کو دیکھا ہے، خدا کو نہیں۔ ارے سفر کی شروع تو اللہ خود کہتا ہے کہ سفر کی شروعات مجھ سے ہوئی ہے، میں خود لے گیا ہوں اپنے محب کو۔ ارے دیکھنا کیا، ارے ساتھ میں ہوں، ارے اس کو دیکھنے کے لیے، جبرائیل کو دیکھنے کے لیے سدرہ پہ جانا ہے، سدرہ پہ جانا جبرائیل کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تو واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے بیعت کے مرحلے میں، بیعت جو ہوتی ہے نا اس پر تلقین پر میں نے بارہا کہا ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بیعت، ایک بکانا تو وہ ہوتا ہے جو خدا کے حوالے آپ نے بکا دیا۔ جب ایمان والے ہوئے، جب آپ ایمان والے ہوتے ہیں تو آپ پہلے بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے۔ بیعت کا معنی ہے بیچنا، کچھ تلقین بھی آپ کو ہو جائے تاکہ اس کے اندر آپ کو شوق پیدا ہو جائے کہ آخر یہ بیعت بھی ہے کیا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دینا کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ یہ جو آپ سفر میں کبھی معراج میں سنتے ہیں کہ جبریل امی آئے ہیں، تلوے چوم رہے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جبریل ساتھ لے جا رہے ہیں، کبھی جبریل ہوتے ہیں براق لے کر کے آتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں۔ اور قرآن یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ خدا لے گیا،
یہاں خدا لے جانے کو ذکر ہو رہا ہے، کہیں بیان ہو رہا ہے کہ براق آیا، براق لے گیا، جبرائیل ساتھ میں رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی دیر ادھر لے کے جاتا ہوں۔ بیعت ہوتی ہے، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوں، میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ شیخ اپنے آپ میں آپ کو خرید لیتا ہے، آپ کو قبول کر لیتا ہے، آپ کو اپنی ارادت میں لے لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ بیچتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، دیتے ہیں، یہ دینا، اور کہا جاتا ہے کہ بتوسل پیر عامر کلیمی کے اس کو اصل میں بیچا ہے خدا کے ہاتھ میں۔ خدا کے ہاتھ میں کوئی مرید ہو، کوئی مرید کسی کا بھی پیر ہو، وہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے، یہی بات تو پیر کہلواتا ہے کہ بتوسل، ان کے توسل سے، ان کے ہاتھوں سے میں بواسطہ اس سلسلے کے میں نے بیچا ہے خدا کے، غوث کے ہاتھ، غوث کے ہاتھ سے خدا، رسول کے ہاتھ، رسول کے ہاتھ سے خدا کے ہاتھ پر۔ ایک ہاتھ ہو گیا۔ یہ تو ہمارا یہ ایک رسم ہے۔ اب یہ اصل معاملہ جو ہوا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم تو پہلے بک چکے ہیں، ایمان والوں پہلے ہم بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ہمیں پہلے ہی خرید لیا ہے۔ جب ایمان تمہیں آیا، جس لمحہ تم اللہ کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں گامزن کیے، اسی لمحہ اللہ نے آپ کو خرید لیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کیسے خریدا ہے۔ یہ ایک مرحلہ پہلے جب پیدا ہوئے، ایمان آیا، مومن جیسے ہی ہوئے، اب کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں، کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ مومن کو خریدے، کسی کے مال میں اتنی طاقت نہیں مومن کو خریدے، کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کو خریدے۔ خدا نے کہا اے ایمان والے، کوئی دنیا کا مالدار ہی صحیح، کتنا بڑا کروڑ پتی صحیح، تمہیں خریدنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت رسول تیرے سینے میں آ گیا، اب اس سینے کو خدائے میں سوائے میرے کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے تمہیں خرید لیا ہے۔ ہم بک چکے ہیں، پہلے بک چکے ہیں، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، پہلے ہی اللہ نے ہمیں خرید لیا۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے خریدا ہے، اس کا ادراک نہیں ہے اللہ نے کیسے خرید لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خریدا تو کیسے خریدا، کیسے خریدا، کیسے خریدا۔ اب اس کو رسماً، اب اس کو پریکٹیکلی طور سے کیسے خریدا، کیسے خریدا، اب دیکھنا چاہتے ہو، اب یہ خیال آ رہا ہے کہ کیسے خریدا ہوگا، تو اب اس کو رسماً طریقے سے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بتا، ایسے خریدا، ایسے خریدا۔ ارے رسم تو ہو جاتی ہے، لڑکی کے باپ نے کہا میں نے اپنی بیٹی کے آپ کے ساتھ جو ہے رشتہ کر دیا، لڑکے والے نے کہا میں نے آپ کی بیٹی کو جو ہے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، دونوں کا رشتہ فلاں تاریخ کو طے ہے۔ لیکن طے ہو جانے کے بعد ابھی ان کا جو مرحلہ ختم نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے ایک دن رکھ لیا جائے، یہ تو ہماری زبانی تو رسم ہو گئی ہے، یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے، لیکن یہ کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک رسم رکھ لیا جائے، ایک انگوٹھی کی رسم رکھ لو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ایسے ہوئی ہے رسم۔ تو اللہ لے گیا، اللہ لے گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ وہ اللہ کیسے لے گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے لے جانے کو ہماری عقلیں جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل برداشت نہیں کر سکتی کہ خدا کیسے لے گیا۔ تو لوگوں کو کہا کہ تم میرے لے جانے کو سمجھ نہیں سکتے، ارے ذات کو سمجھو گے تو لے جانے کو سمجھو گے۔ ارے تم تو رسول کو نہیں پہچان سکتے کہ رسول کیا ہے، تو ان کے جانے آنے کو کیا سمجھو گے؟ تو اس لیے کہا لوگوں تمہاری عقل اتنی پاورفل نہیں ہے، اتنی میچور نہیں ہوئی ہے تمہاری عقل، اتنے بھی بالغ نہیں ہو گئے کہ رسول اور خدا کو سمجھ سکو۔ کہا ٹھیک ہے اب میرے لے جانے کو تو سن لو، لیکن لے جانے کا ایک رسم اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تو مہانی کے گھر جبریل امی آئے۔ اب یہ لے جانے کو بتا رہا کیسے گئے، کیسے گئے؟ کبھی جبریل آئے ہیں، اپنے آنکھوں کو لگا رہے ہیں، اپنی کافوری پیشانی لگا رہے ہیں، سرکار اٹھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، خدا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ ارے اتنی بڑی کرامت ہے، اتنی بڑی شرافت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لوگوں تمہیں نہ بخاری میں اٹھانا ہے، ابھی بخاری کو نہیں اٹھانا ہے، ابھی مسلم کو نہیں، اس لیے کہ قرآن کو اٹھا لیا ہے، اب قرآن میں نہ ملے تو جائیں گے، قرآن میں نہ ملے
تو ہم بخاری و مسلم کی طرف جائیں گے۔ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اب لے جانا خدا کا ہے، اب لے جانا خدا کا ہے۔ اب کہہ رہا پروردگار عالم 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں تک ہو گیا، ایک پہلا مرحلہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا مرحلہ ہوا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا مرحلہ یہ دنیاوی ہم اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ کہاں سے کہاں گئے معراج میں، مسجد اقصی سے مسجد حرام۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اب اس کی گفتگو باقی ہے لیکن مرحلہ 3 ہے، پورے معراج میں 3 مرحلے ہیں۔ ایک دنیاوی، اس میں ہم اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے من المسجد الاقصی، اقصی سے لے کر عرش، فوق العرش، ایک یہ عالم، ایک یہ عالم، ایک وہ عالم جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک وہ عالم، دوسرا مرحلہ جس میں نوری فرشتے رہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے فوق العرش تک نبی گئے، یہ دوسرا مرحلہ۔ اب تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ مکان سے لا مکان کی طرف، آؤٹ، نہ تمہاری دنیا، نہ تمہاری زمین، نہ تمہاری آسمان، کچھ نہیں، نہ تم، فرشتوں کی نورانیت تو عرش تک ہے، عرش کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں تک تو نوری فرشتوں کی رسائی ہے۔ اب یہاں سے نہ فرشتے ہیں، نہ انسان، نہ جبریل ہے، کوئی فرشتہ نہیں، اٹھانے والے فرشتے، متحمل جو فرش کو کیے ہوئے فرشتے، ان کا بھی مرحلہ ختم۔ اب مکان جو ہے وہ مکان وہ ہے، اس کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت، اتنا اسپیس چاہیے نا، مکان بولتے اسپیس، اتنا اسپیس، اتنی جگہ میں اس کو رکھیں گے تو اتنا اسپیس کھا گیا نہیں، اتنا اسپیس کھا گیا نا، یہ ہے مکان، اس کے لیے ایک مکان، ٹکنے کے لیے ایک مکان ہونا، یہ ہے مخلوق کے لیے، سن لینا، مخلوق کے لیے مکان ضروری، یہ مکان میں رہنے والی ذاتیں ہیں، لیکن خالق ہوتا ہے وہ لا مکان میں ہوتا ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لا مکان میں رہنے والا ہے۔ اب اس بندے خاص کو اللہ نے مخلوق سے بھی آگے، اب اور آگے، ارے مکان تو تمہارے لیے ہے، اب میرے محب کو، میں محب کو تمہارے مکان میں بھی نہیں، اپنے لا مکان میں لے جاتا ہوں۔ وہ تیسرا مرحلہ ہوا۔ اب یہ تینوں مرحلے کہاں پہ ذکر ہیں؟ کہاں بھی بخاری میں بھی نہیں ہے، نہ مسلم میں نہیں، تمہاری مسلم بخاری سب ہمارے پاس میں بھی ہے۔ اب بخاری مسلم وہ بعد میں کریں گے، پہلے قرآن مجید میں ان 3 مرحلوں کا ذکر نہیں ہے تو تمہارا ہاتھ حسان کا گریباں۔ اگر 3 مرحلوں کا ذکر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر قرآن نے بیان نہ کیا ہو، اپنے حبیب کا ذکر لامکان میں نہ کیا ہو خدا نے، اگر اپنے حبیب کو اپنے جلوے دکھانے کا خدا قرآن میں ذکر نہ کیا ہو تو تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا حسان کا گریبان ہوگا۔ اور ہم قرآن سے دلیل دیں گے کہ قرآن نے اس عالم کا بھی ذکر کیا ہے اور اس عالم کا بھی ذکر کیا ہے، ایک وہ جسے عالم بھی نہیں کہا جائے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا اللہ نے۔